مذاکرات کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ایک طرف اپوزیشن ہو، ایک طرف حکومت ہو، تو اس وقت یعنی کیا ماحول بنے کہ ان دونوں کے بیچ میں کسی بھی مطالبے کے اوپر، کسی بھی مدعے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہو؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں اتنے سارے تضادات ہیں کہ قریب آنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ جی بالکل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہاتھ کیا دل بھی ملا سکتے ہیں اے اہل وفا، آستینوں میں مگر کیا ہے دکھاؤ پہلے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کی آستینوں کے اندر چھپے ہوئے خدشات جو ہیں وہ ان کو لیے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس مذاکرات میں پہل کرنے کی دقت ان کے ہاتھ آئے یا ذلت ان کے ہاتھ آئے۔ تو جب مذاکراتی عمل کے اندر شامل لوگوں کو یہ دقت رہے کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ ہم امیدوار ہیں یا ہم خواہش مند ہیں یا ہم کسی رعایت کی تلاش کر رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اور حکومتی صفوں کے اندر بھی دو طرح کے بریگیڈ نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک بریگیڈ وہ ہے جو مفاہمت کی بات کر رہا ہے اور دوسرا بریگیڈ وہ ہے جو مخاصمت کی بات کر رہا ہے۔ تو جب ایک طرف سے وہ بریگیڈ آئے گا تو دوسری طرف سے بھی ہوگا، یعنی آپ کو نظر آئے گا خواجہ آصف صاحب کی ٹون اور طرح کی ہوگی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹون اپنے طور پہ ہوگی۔ تو پیس بریگیڈ بھی ہے اور اسالٹ بریگیڈ بھی ہے۔ اسی طرح آپ کو علی محمد خان ایک اور انداز میں گفتگو نظر آئیں گے اور علی امین گنڈا پور اور طرح سے گفتگو کرتے نظر آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان مذاکرات کو اس وقت خدشہ اپنے انٹرنل رفٹ کی وجہ سے شاید زیادہ ہو۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، آخری بات، کہ اس کو عمل کو تسلسل ملنا چاہیے اور اس کو تخلیہ بھی ملنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کا تخلیہ نہ ہونا اس کے تسلسل کو روک رہا ہے۔ امید ہے کہ اس کا بندوبست کریں گے کچھ۔ بریگیڈیئر صاحب، دونوں میں کمزور کون ہے؟ پی ٹی آئی کمزور ہے، حکومت کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں، دونوں طاقتور ہیں، یا کوئی تیسرا فریق طاقتور ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نسبتاً کمزور ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں۔ جب حکومت کمزور تھی اس وقت وہ چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، خاص طور پہ جب وہ اپوزیشن میں تھی۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت اقتدار کے اندر تھے اور وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی میں آپ کو این آر او نہیں دوں گا۔ اب کچھ اسی طرح کا جو بیانیہ ہے وہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو کھیل ہے دو فریقین کے بیچ میں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ تیسرا فریق کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ان میں کمزور کون ہے، طاقتور کون ہے؟ جی آپ نے مجھ سے پوچھا ذرا؟ جی آپ سے سوال کیا۔ کچھ پرابلم تھا۔ آپ ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں مذاکرات ضرور کریں، لیکن آئین پاکستان، قانون پر اور پاکستان کی عدالتوں پر اور انتظامیہ پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے قانون پہ عمل کروانا ہے ان کے ہاتھ نہیں رکنے چاہیے۔ مذاکرات کے ذریعے پاکستان کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق سے ایک برطانوی نمائندے نے پوچھا تھا کہ آپ کو بہت رقم مل سکتی ہے، آپ یہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیجئے، آپ کی مالی مشکلات ہیں اور حالات کا تقاضا بھی یہ ہے، آپ دہشت گردی کے خلاف بھی آپ نبرد آزما ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ رقم لے لیں اور اس سے باز آ جائیں نیوکلیئر پروگرام سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ when national interest is involved there cannot be any compromise. I'm very sorry but that is what it is. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ مذاکرات ضرور کیجئے، لیکن آئین پاکستان، قانون پاکستان اور پاکستان کی عدالتوں پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہونا چاہیے، ان کے کام کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کے جرم کی پوری سزا، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری تاریخ کے اندر ایسی گرہیں پڑ جائیں گی جن کو بعد میں سلجھانا بہت مشکل ہوگا۔ تو کھلے دل سے مذاکرات کیجئے، لیکن ان شرائط کے تحت ہونے چاہیے کہ کسی کو قانون سے فراغت نہیں ملے گی۔ کسی کو جس نے آئین شکنی کی ہے اس کی آئین شکنی کو ان مذاکرات کے ذریعے اس کو کیفر کردار تک پہنچنے سے روکا نہیں جا سکتا۔
اور یہ ٹھیک ہے بہت ضروری